بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة عزیزان محترم معذرت کے تاخیر ہوگی لیکن آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ایام سفر کی کچھ مجالس میں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو مجالس اور رہ گئیں خدا کرے کہ توفیق ہو ان ایام میں بہرحال ہدف یہی تھا کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ جو کھو چکے ہیں انسان اپنی ذات میں خود ایک کائنات ہے اگر وہ پہچان جائے تو خود مین جو ہے وہ یونیورس ہے کیونکہ سب کچھ اسی کے وجود کے اندر ہے جو باہر ہے جب تک اس کے وجود کے ساتھ اس کا رابطہ محکم نہیں ہوتا وہ باہر کو پہچان نہیں سکتا بہرحال میں کوشش تو کرتا ہوں کہ آسان لفظوں میں آپ تک بات کو منتقل کروں لیکن بات مشکل ہے یہ شور و غل جو ہو رہا ہے یہ صدائیں یہ بالکل جیسے چار راہ پر انسان کھڑا ہو اور ایک آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی سامنے سے کوئی پیچھے سے آوازیں دے رہا ہے انسان پریشان اور گمان میں کھڑا ہے کہ کہاں جائے تو اسے اپنے وجود سے آواز آتی ہے قرآن اس آواز کو یوں بیان کرتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں تم ادھر ادھر جو ڈھونڈ رہے ہو تمہارے اپنے وجود میں پایا جاتا ہے اسی لیے آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ دل جو تمہارے پاس ہے اسے کسی کو کرائے پہ مت دینا یہ صرف خدا کا گھر ہے یہ وہ جو قلب جسے مولائے کائنات مناجات میں بیان کرتے ہیں کہ اس دن جس دن کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے جو لے کر آئے گا اگر یہاں قلب سالم ہوا تو وہاں قلب سالم جائے گا لیکن جس کے قلب میں سب کچھ ہو سوائے خدا کے تو وہ قلب کہاں جائے گا
ازدان محترم بہرحال چند دن یہی سفر ہے، یہ سفر ہے اصل میں. اس سیر میں جو جتنی سفر کر سکتا ہے وہ اتنی منازل کو طے کرے گا. ابو علی سینا کے اپنے زمانے کا بہت بڑا انٹیلیجنٹ نابغہ کہ آج تک اس کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. کون سا علم نہیں تھا جس پر ابو علی سینا نے نہیں لکھا، چاہے حکمت ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے لا ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے عرفان ہو، ہر چیز پر ابو علی سینا نے لکھا. کیسے آدمی اتنا انٹیلیجنٹ پیدا ہو جائے؟ یہاں ایک سبجیکٹ میں بندہ اسپیشلائز نہیں ہو پا رہا، وہاں ہر سبجیکٹ، فلکیات، نجومیات، سب ابو علی سینا. ابو علی سینا اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ وہ کہتا ہے جب میں پیدا ہوا تو آسمان کیسا تھا مجھے پتا ہے. آسمان کہتا ہے کہ باکسز میں تھا، ڈبے ڈبے، اسکوائر. کیسے؟ کیونکہ اس کے اوپر جو کپڑا ڈلا ہوا تھا اس وقت جو اس نے آسمان دیکھا وہ بھی اسے یاد تھا. اتنا انٹیلیجنٹ تھا. یہ اس کا ایک شاگرد تھا بہروز، کیونکہ وہ بھی ابو علی کا شاگرد تھا. یہ جتنی کتابیں آج ہیں یہ سب اسی نے لکھی، اسی نے کمپائل کی. یہ بھی ایسے اس نے لیا کہ یہ اصفہان میں ابو علی سینا جا رہا تھا تو ابو علی سینا نے دیکھا کہ ایک لوہار جہاں پر کام ہوتا ہے، اس نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ برابر والی دکان سے آگ لے کر آؤ. آگ. اور اس نے بولا یہ آگ کیسے لے کر آئے گا؟ آگ کیسے؟ تو دیکھا اس بچے نے اپنے ہاتھوں میں ریت رکھی اور دکان میں کیا کہا اس کے اوپر آگ کے انگارے رکھ دو، لے آیا. اس نے کہا کہ یہ تو بہت انٹیلیجنٹ ہے. اس دکان والے نے کہا تمہارے کسی کام کا نہیں، اسے مجھے دے دو. ساتھ رہا ابو علی سینا کے. ابو علی سینا کو کہتا ہے کہ اتنے آپ انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ آپ نبی ہیں؟ اتنا تو علم ہے آپ کے پاس، کوئی علم کی کمی ہے آپ کے پاس؟ ابو علی سینا خاموش رہتا تھا، بولتا نہیں تھا. ہمدان کی شدید سردیاں، فجر سے پہلے ابو علی نے اپنے شاگرد کو کہا جاؤ باہر سے پانی لاؤ، مجھے وضو کرنا ہے. شاگرد کہتا ہے کہ باہر سردی ہے شدید، اندر گرم ہے، بدن کا ٹیمپریچر ہائی ہے، باہر جائے گا نیچے آ جائے گا، مریض ہو جاؤں گا. ظاہر ابو علی کا شاگرد تھا، بہانہ بھی علمی کیا اس نے کہ میں مریض ہو جاؤں گا، آپ تیمم کر لیں. تھوڑی دیر گزری، 600-700 ہجری کے واقعات ہیں، آج سے بہت پرانی بات ہے، مائک نہیں ہوتے تھے. تھوڑی دیر بعد اس شدید سردی میں مینار پر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی. شدید سردی میں جب اذان ہوئی نا، مینار پہ چڑھ کر مؤذن، شدید سردی، مینار پہ چڑھا کر اذان دے رہا ہے. جب اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی جب اس نے رسول کی گواہی دی نا تو وہ نے کہا ادھر آؤ. اس نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، 500-600 سال گزر گئے، سردی میں مینار پر چڑھ کر ان کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے. تو میرا شاگرد ہوتے ہوئے پانی تو لا نہیں سکتا، مجھے کہتا ہے نبوت کا دعویٰ کرو. وہ نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے. دنیا کی تھیوری تھوڑی ہے، دنیا کا سائنٹسٹ تھوڑی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. بات ساری یہی ہے، بات ساری گھوم کے اللہ پہ آتی ہے. اللہ کہاں ہے؟ کوئی بچے پریشان مولانا یہ کس دعوے کیا؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اوپر کدھر ہے؟ اللہ تو کسی نہ مکان میں آتا ہے نہ زمان میں آتا ہے، وہ تو ہر جگہ ہے. تو پھر مجھے احساس کیوں نہیں ہوتا؟
آیت اللہ عثمان بحثیت فرماتے تھے اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے. خدا کہاں ہے؟ خدا اوپر ہے، سو رہا ہے خدا نہ پاس کا. اللہ آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں؟ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے وہاں جگہ ہے وہ یہاں ہے، یہاں سے بھی زیادہ میرے وجود سے زیادہ مجھ سے قریب ہے خدا. لیکن جب میں عمل کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں. کیوں عزیزان محترم ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے 1,24,000 کیوں بھیجے؟ کہ اسے پہچانو. اور اگر وہی نہیں ہے زندگی میں تو پھر کیا ہے؟ کتنا بہترین دعا عرفہ کے جملے ہیں عزیزان محترم. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلی علی محمد وآلہ محمد. امام حسین ارشاد فرماتے ہیں اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ پائے، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو یہ خدا میری زندگی میں کہاں ہے؟ بات تو یہی ہے کہ میری زندگی میں یہ راز و نیاز کہاں ہے؟ یہ مناجات کہاں ہے؟ کیا میں خدا سے گفتگو کرتا ہوں؟ کیا میں خدا سے بات کرتا ہوں؟ دیکھیں زندگی میں بہت سارے سفر ہیں. جب ہم جوانی میں تھوڑے سے صحیح ہو رہے تھے تو 2 آپشن تھے ہمارے پاس. یا تو سیدھے سیدھے شریعت پہ عمل کرتے رہو، جب خدا دل چاہے گا خدا انتخاب کر لے گا. کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ مشہور ہے نا، فارسی کا ہے جملہ تو میں اردو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بیان کروں. یہ لیلا مجنون جو ہے نا یہ تمثیل ہے. عرفا اس کو تمثیلاً بیان کرتے ہیں، عشق حقیقی کو بیان کرنے کے لیے ان کی مثالیں دیتے ہیں. لیلا مجنون ہمارے یہاں بھی بہت سارے فوکس ایسے ہیں، ہیر راجہ، سسی بنو، شیریں فرحات. ہو سکتا ہے کہ بہرحال ان کا وجود ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو. لیکن عرفا، شعراء، صوفی، اولیاء ان کو استعمال کرتے ہیں حقیقت کو بیان کرنے کے لیے. لیلا مجنون والا بھی وہ کہتا ہے کہ ایک واقعہ اس نے لیلا کا بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے کوزوں کو لے کے، لیلا اس میں پانی دے رہی ہے. ابھی تمثیل ہے، سب بات سمجھنے کی ہے. جیسی مجنون کی باری آتی ہے لیلا اس کا برتن توڑ دیتی ہے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ یہ کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ لیلا نے کسی اور کا برتن تو نہیں توڑا. چڑا لیلا کوزے من را شکست، لیلا نے میرا ہی کوزہ کیوں توڑا؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے وہ خود سمجھتی ہے. ہم اتنے پریشان رہتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا. میرا بچہ ہر وقت مریض رہتا ہے، میرا یہ کام نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے، وہ جتنا چاہتا ہے اتنا توڑتا ہے. وہ جتنا چاہے گا اتنا توڑے گا، وہ جتنا ٹوٹے گا اتنا کھینچے گا اس کی طرف. کیوں؟ کتنا فارسی کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے. ایک شاعر نے لکھا 8ویں امام کی خدمت میں، وہ کہتا ہے کہ میں امام کے پاس آتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ من خبر دورا، یعنی مجھے خبر ملی ہے کہ
شما دل ہائی شکسته را میخری کہ آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو خریدتے ہیں. من شکستہ دل آوردا ہوں، میں اپنا ٹوٹا ہوا دل آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، کیونکہ آپ کے علاوہ مجھے اس کا کوئی خریدار نظر نہیں آتا. عشق یہی ہے اللہ سے اور اس کے ولیوں سے. ایک نکاح ولی کے لیے انسان تڑپتا ہے کہ اسے نظر آ جائے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس بھی یہی آپشن تھا، یا تو چپ کر کے عمل کرتے رہے زندگی میں جب دن چاہے گا خدا انتخاب، یا پھر توڑے، ایسا توڑے کہ پھر آدمی کو سمجھ میں نہ آئے، اور جب سب دروازے بند ہو جائیں تو پھر اس کا دروازہ کھلتا ہے. جب انسان اپنی زندگی میں سب پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا، میرا تو یہ کام کر دے گا، میرا یہ کام کر دے گا، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا تو پھر انسان کا کام ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ اس کے دروازے پہ جائے گا جس کا دروازہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. یہ جو سفر ہے، اصل سفر یہی ہے. یہ تو چپ کر کے عمل کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ پھر پرواز کرو تو پھر اس پرواز کے لیے جیسے بعض پھلوں کی جلد اترتی ہے تمہاری بھی جلد اتاری جائے گی. جتنی مصیبت اتنا کمال. 25 سال خاموش ہے علی جو انگلیوں سے خیبر اکھاڑ سکتا ہے. 25 سال خاموش. کیوں؟ خود پرواز نہیں کرنی، خود تو ہے ہی پرواز. قیامت تک کی انسانیت کو علی نے پرواز کروا دی ہے. خاموش. یہاں پورا کنبہ لے کر زہرا کا لال کربلا پہنچا. کیوں؟ بشریت کو بچانا ہے. امتحان اتنا سخت ہے، امتحان ہے، آسان نہیں ہے. 6 مہینے کا بچہ جوان علی اکبر، مائیں بہنوں کے رسیاں ہاتھوں میں، آسان نہیں ہے. جتنی بڑی پرواز. کتنا خوبصورت ایک رائٹر میں پڑھا آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ نے. آپ بھی بولتا ہوں کہ میں ان کا اتنا نام لیتا ہوں. یہ نجف میں جو وادی السلام ہے نا، اس کے اندر ان کا مرکز ہے. آپ انشاءاللہ مولا کی زیارت پہ جائیں. نجف وادی السلام جاتے ہیں، وہ 2 انبیاء کی قبر پہ جاتے ہیں، تو تھوڑا سا آگے جا کے الٹے ہاتھ پہ ان کا مرکز ہے. یہ آیت اللہ بہجت کے بھی استاد ہیں، علامہ طباطبائی کے، حسن الہی طباطبائی کے، ان سب کے استاد ہیں. عباس کوچانی کے، آیت اللہ حیدر تقی عامری کے، اور حسن مسقطی جو ہندوستان میں حیدرآباد دکن کے اندر جو دفن ہے، ان سب کے استاد. اور جتنا سلسلہ آج عرفان کا حوض علمیہ میں ہے، سب آیت اللہ قاضی کا ہے. آیت اللہ قاضی جب تبریز سے نکل رہے تھے، رائٹر نے بہت خوبصورت بات کی. کہتا ہے تبریز سے ایک شمس طلوع ہونے والا ہے جس کی روشنی میں ہزاروں مولوی بنیں گے. شمس تبریز کون تھا؟ شمس تبریز کا ایک شاگرد ہے مولوی مولانا رومی، ایک شاگرد ہے. کیا کام ہے؟ کہا یہ تبریز سے ایک ایسا شمس طلوع ہونے والا ہے جس سے ہزاروں مولوی بنیں گے، اور یہ بنے احسان محترم. آیت اللہ قاضی طباطبائی اپنے مولا کے عشق میں، بس جملہ آپ کو بتانا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ معاملہ آرام آرام سے چلنے کا نہیں ہے، قربان ہو کر چلنے کا ہے. جب پہلی دفعہ زیارت پر پہنچے، پہلی دفعہ 40 دن نجف کربلا میں رہے، 40 دن، اور پھر نجف جانا تھا. لیکن ہر روز چہرے پر اضطراب ہے، اضطراب. ان کی زوجہ نے اس بات کو بیان کیا، کہتی ہے کہ آپ
کہ زندگی کا ہدف نجف. اب جب وقت آنے کا ہو گیا ہے کہ نجف، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، بچے روتے رہتے. صلوات علیہ محمد وعلی محمد. زوجہ کہتی ہے کہ آپ ساری زندگی نجف کے لیے تڑپتے رہے، مولا کے لیے. اب جانے کا وقت آ رہا، آپ کو خوش ہونا چاہیے. کیا جملہ کہا آیت اللہ قاضی نے. مراحل الگ ہے. بولی سینا نے 200 منزلیں لکھی ہیں یہ سفر کی. 200 منزلیں. آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے کہ وہ جس کے لیے میں تڑپ رہا ہوں اب دیدار ہونے والا ہے. اب نہیں پتا کہ کیا دیدار کے بعد بھی تڑپ رہے گی کہ نہیں رہے گی. میں اس لیے پریشان ہوں. ہر چیز کی اجنبیت تب تک ہے جب تک وہ چیز حاصل، لیکن یہاں معاملہ عشق کا ہے. آئے قدم رکھا وادی السلام سے، کربلا سے آئے. وادی السلام میں کھڑے میں مولا کا حرم نظر آیا. آنسو بہ رہے ہیں. مولا کو سلام کیا. جواب آیا مگر اس وقت سن نہیں پائے. کیوں؟ کیونکہ جتنے قریب آئے معاملہ آہستہ آہستہ کھلتا رہا. کہا مولا جب بھی کوئی آتا ہے مہمان تو 3 دن تو مہمان رکھا جاتا ہے، مگر میں ساری زندگی مہمان بننے کے لیے آیا ہوں. واپس نہیں گئے. امام نے واپس نہیں بھیجا، اپنے پاس رکھ لیا. کیا جملہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا. امام اس مقام پہ پہنچ گئے آیت اللہ قاضی کہ کہتے ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے اور اس وقت امام کچھ بیان کریں گے تو یہ امام کے جو سپاہی ہوں گے، اصحاب ہوں گے، یہ امام تک پہنچ جائیں گے اور پھر امام کچھ کہیں گے تو یہ واپس اپنی اپنی نوکریوں پہ چلے جائیں گے. کہا میں وہ جانتا ہوں. اس مقام پہ سادے طریقے سے نہیں جایا جاتا، بہت محنت کرنی پڑتی ہے. شاگرد کہتے ہیں میں نے زبان پہ دیکھا، میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. اگر میں لے کے جا پایا لے کے جانا چاہتا ہوں. آج جوان سوال کرتا ہے کہ امام کیا کریں، امام سے کیسے ملیں، امام کے لیے کیا کریں. آیت اللہ قاضی کہ شاگرد کہتے ہیں ہم نے زبان میں دیکھا کہ گڑا ہے، گڑا. ہم نے پوچھا استاد سے، استاد گڑا کیسا؟ 25 سال زبان کے نیچے پتھر رکھا کہ زیادہ بولنا نہ پڑے. یہاں تو بندہ کیا کیا بولتا ہے، ایسے نہیں پہنچ سکتے آگے. اور یہ بولنا صرف زبان سے نہیں. آج کل کے دور میں وہ موبائل آپ کے ہاتھ میں یا بول رہے ہیں، واٹس ایپ میسج فارورڈ کر رہے ہیں، یہ بولنا ہے. اسٹیٹس پہ لکھنا، یہ لکھنا، وہ لکھنا، ہر وقت یہ سب بولنا ہے. اور زیادہ بولنے والے کا دل حماقت سے بھر جاتا ہے. حکمت نہیں کھلتی زیادہ بولنے والے کو. 25 سال کیوں؟ کیونکہ صرف محرم سے گفتگو کری جائے. بس نامحرم سے گفتگو ان کے لیے نامحرم ہو رہی ہے. ان کے لیے بہت چیزیں نامحرم تھی. اجزاء میں ہوتا ہم کیا کریں مولانا صاحب، اتنی بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، ہم لوگ کہاں جائیں.
جوان پوچھے مولانا ہم تو آیت اللہ قاضی کے دور میں نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے، ابھی کہاں جائیں ہم، کس کے پاس جائیں؟ بڑی مشہور کہاوت ہے، پرانے بزرگ کہتے تھے اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو مرشد دروازے پہ آ جاتا ہے۔ آیت اللہ قاضی بھی یہ کہتے ہیں 40 سال اگر تم استاد کو ڈھونڈنے میں لگا دو اور پھر بھی تمہیں دیر ہو تو بھی تم نے ٹائم ضائع نہیں کیا۔ نفس کی تربیت، جہاں ہم اپنے بدن کو تربیت دیتے ہیں، بس میں یہاں تک لانا تھا آپ سے، اتنا سے تو بدن کو کھلاؤ پلاؤ، واکنگ جاگنگ، جم جانا ہے، اسمارٹ بننا ہے، بال اچھے ہونے چاہیے، برانڈیڈ کپڑے ہونے چاہیے، چلو برانڈیڈ چلو اس کی بس کاپی تو جلدی چاہیے کم از کم، ایسے ہی ہے نا آج کل تو وہاں فرسٹ کاپی تو پہلے آدمی کم از کم، سب کیوں آگے نظر آؤ دیکھیے، کوئی اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لڑکوں کو اسمارٹ ہونا چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، باڈی بھی اچھی ہونی چاہیے، ایکسرسائز کرے، مطلب ایک تعارف میں آپ اسمارٹ ہونے چاہیے، اسمارٹ نہیں برین بھی اسمارٹ ہونا چاہیے، یعنی بندہ کڑا سے پتہ ہی کچھ نہ ہو، ایسا نہیں، بڑے فٹ ہونا چاہیے، ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ امام کو جو آدمی دوڑ نہیں سکتا وہ امام کو کیا دیں گے؟ امام کو دوڑ کے دیکھو 2 کلومیٹر، مولا میں تو بیٹھ کے کام کرنے والا، کیا کریں گے آپ؟ آدمی کو بہت اسمارٹ ہونا چاہیے ہر معاملے میں، لیکن کیا کریں، سب کے لیے میرے پاس ٹائم ہے، کتاب پڑھنے کے لیے، اپنے سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے، ٹیوشن 2-2 3-3 گھنٹے بچوں کو پڑھا کے ہم نے مار دیا بیچاروں کو، صبح آن لائن بھی پڑھتے ہیں، ٹیوشن بھی آن لائن پڑھتے ہیں۔ میں تو تعجب کرتا ہوں، پتہ نہیں نظام کیسا ہے ہمارا، اتنے اگر اسکول بیکار ہے تو اسکولوں کو مجھے ٹیوشن ہی پڑھا دیا اگر کم از کم، ٹیوشن بھی ہمارے بہت بڑا بزنس ہے، وہ تو لوگ ناراض ہیں، کیا کریں؟ تو سب چیز پہ توجہ ہے، بدن پہ توجہ، چہرے پہ توجہ، ہیئر اسٹائل پہ توجہ، سب چیزوں پہ توجہ ہے، صرف روح پہ توجہ نہیں ہے۔ اس کو بھی تو خوراک چاہیے، اس کو بھی تو پرواز چاہیے، اس کو بھی تو استاد چاہیے، اس کی بھی تو تربیت چاہیے، کبھی متوجہ ہوئے؟ نہیں۔ تو کون کرے گا؟ جب نفس اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ نفس انسان کو کھا جاتا ہے، پھر آپ اور 40 سال تک اگر تربیت ہو جائے تو آگے تو بونس ہے، ایسا نہیں کہ ناممکن ہے، ممکن ہے، لیکن جوانی میں اگر نفس کنٹرول ہو جائے پھر انسان پرواز کرتا ہے۔ امام کو ایسے لوگ چاہیے، سنے مطلب امام کو ایسا جوان نہیں چاہیے کہ ذرا سی بات پہ گر جائے، ایک تصویر پہ گر جائے، ایک آواز پہ گر جائے، ایک رانگ میسج آنے پر سب گر جائے، ایسے ہوتا ہے نا، میسج آتا ہے پھر آئیڈیا چیک کرتا ہے آدمی جا کے، اب یہ نہیں پتا سامنے ہے کون، یہ بھی نہیں پتا آج کل کمپیوٹر سب کچھ ہی فیک ہے۔ آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ روح کو خوراک چاہیے، روح کی خوراک کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ کتنا میرے پاس 24 گھنٹے میں روح کی خوراک کو ٹائم دیتا ہوں۔ مولانا نماز کو پڑھتے ہیں اور کیا کریں، جان لیں گے کیا؟ بات یہ ہے کہ نماز کو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، دین کے لیے پڑھتے، نماز نہیں پڑھے گا تو بولے گا تو بے دین آدمی ہے۔ نماز پڑھنے، اچھا نماز پڑھنے کا آپ کو بتاؤ ثواب نہیں ہے، اور ٹینشن میں آ جائیں گے۔ نماز واجب ہے، واجب کے ادا کرنے پہ ثواب نہیں ہے، واجب کے ترک کرنے پر عذاب ہے۔ یہ تو واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے، ثواب تو مستحبات کا ہوتا ہے کہ نفل کتنے پڑھے، بہت حلوہ مل گیا دین ہے محفل میں، مسئلہ ادھر یہی ہے۔ اب نماز تو کرنی کیا کروں میں؟ روح کے لیے آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہر چیز جو آپ کرتے ہیں اس کا تعلق روح سے ہے۔ آسانی کر دیتا ہوں آپ کے لیے، مشکل ہو گیا تھوڑا سا، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، تھوڑا میں پیچھے آ جاؤں، تھوڑا لیول نیچے کی طرف آؤں۔ جو آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کے روح پہ افیکٹ کرتا ہے، جو آپ کام کرتے ہیں۔
حدیث تو لانی ہے، وقت نہیں میرے پاس کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک حصہ جو آپ کھا رہے ہیں، جو آپ کھاتے ہیں، وہ آپ کے نفس کے اوپر ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے. بولے گا نفس کا تعلق ہے آپ کو وظیفے دے، ہمیں تسبیحاں دے، کچھ چلے دے، یا آپ کھانے پہ آ گئے. حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں، حدیث نعمان بصری کے آخری حصہ انشاءاللہ اردو میں ترجمہ ہو رہی ہے، ایک چیپٹر رہ گیا اس کا حدیث کا. حدیث تو 2-3 صفحے کی، اس کی شرح ہے 350-400 پیجوں کی. آیت اللہ تحریری نے اس کی تشریح کی. اردو میں ایک چیپٹر رہ گیا انشاءاللہ، امید ہے 1-2 مہینے میں پرنٹ ہو کے اردو میں آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اس کا آخری ایک حصہ، اس کے اندر جو 3 حصے ہیں، اس کے اندر 9 چیزیں، 9 کے اندر سے ایک چیز آپ کی خدمت میں آنے والی ہے کہ نفس کا تعلق خوراک سے ہے. خوراک اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرام لقمے سے بچو. کیوں؟ حرام لقمہ ایمان کے مقابلے میں لے آتا ہے. کربلا امام نصیحت دے رہے ہیں، وصیت، ہدایت نہیں مانی. امام نے کہا تمہیں نہیں اب سمجھ میں آئے گا. کیوں؟ امام نے خود فرمایا ان کے شکموں میں حرام لقمے ہیں. حرام لقمہ نفس تو برباد کرتا ہی ہے، دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے. اسی لیے جو ہم کھاتے ہیں غیر محترم، اس کو یہ پہلا میں بس آپ کو بڑا آسانی سے میں نے بہرحال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. یہ جو خوراک ہے نا، خوراک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس خوراک میں آپ کو شبہ ہو کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، نہیں کھانی چاہیے، نہیں کھانی چاہیے. کربلائی کاظم جو قوم 9 حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم کے سامنے صلی اللہ محمد بی بی کے حرم کے سامنے ایک قبرستان ہے، قوم 9، وہ پرانا قبرستان ہے. اس میں ایک مقبرہ ہے کربلائی کاظم کا. کربلائی کاظم وہ ہے جسے قرآن حفظ ہو گیا تھا ایک دفعہ میں. کیسے حفظ ہوا؟ وہ بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ، مزدور کسان تھا، کھیتوں میں کام کرتا تھا. امام زادے ہیں، آپ کو پتا ہے ایران میں ائمہ کی اولادوں میں سے ان کے حرم بنے ہوئے. دن میں استراحت کر رہا تھا، آرام کر رہا تھا. جس آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا 2 گھوڑے سوار آئے. انہوں نے کہا کہ کربلائی کاظم قرآن کی تلاوت کرو. کہا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں کیسے قرآن پڑھوں؟ کہا ہم تمہیں قرآن سکھاتے ہیں. سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا آپ پڑھو. قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ اٹھا، اس نے دیکھا کہ اس کو تو قرآن حفظ ہوا ہے. اب یہ اپنے گاؤں مولانا کے پاس گیا. وہ بھی اس کو جانتے تھے، یہ تو مزدور ہے، کسان ہے. اس نے کبھی اس کو قرآن حفظ ہو گیا. کرتا کیا تھا؟ جس کے کھیتوں میں کام کرتا تھا، جب گندم ملتی تھی پہلے زکوٰۃ دیتا تھا، پھر گندم گھر لے کے جاتا تھا. اب آپ بولے نہیں جی مولانا ہم تو کسی کا حق نہیں کھاتے، ہم تو کسی کی چوری نہیں کرتے، ہمارا مال تو ہم تو صحیح تولتے. اچھا زکوٰۃ، اب ایسا بہت ساری چیزوں میں زکوٰۃ عام لوگوں پہ تو ہے بھی نہیں، جس کی زمینیں ہوں، جس کے بھیڑ ہوں، بکری ہوں، زکوٰۃ اس پہ، اس کی بھی برابر شرائط ہے. لیکن خمس، مولانا میں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، میرا تو خمس کہاں سے دوں گا؟ کوئی بھی شخص جتنا بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، 10 روپے بھی خمس نہیں نکلتا. اب آپ بولے مولانا 10 روپے بھی خمس ہے. وہ بی بی شتیتا جو نشاپور میں جن کا حرم ہے، اس نے 1 سکہ دیا تھا، 1 سکہ. اور وہاں کے لوگوں نے بڑے پیسے ویسے جمع کر کر 7ویں امام کو خمس بھجوایا. سب کا بھیج دیا واپس امام نے سوائے اس 1 سکے کے. تو یہ نہ سمجھے کہ میرا کم ہے زیادہ ہے، نہیں، مال پاک ہو رہا ہے. 1 سکہ دیا. امام نے کفن بھی بھجوایا اور کہتے ہیں خود امام تشریف لائے.
جب وہ انتقال کر گئی. ایک سکہ. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے سال آپ کماتے ہو, آپ کی جتنی بھی سیلری ہے آپ بولے ہر مہینے میں خرچ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے خرچ ہو گئی, ختم ہو گئی, آخری مہینے میں جو آپ کی ایک ڈیٹ آپ کو پتا ہے خمس کی فکس کرنی پڑتی ہے, خمس کی سال میں ایک ڈیٹ آپ کو فکس کرنی ہے, کوئی بھی جس دن آپ کی نوکری لگی یا کوئی بھی, مثال کے طور پر سپٹمبر ختم ہو رہا ہے, اکتوبر, پہلی اکتوبر آپ کی خمس کی ڈیٹ ہے, آپ کو سپٹمبر کی سیلری ملی, آپ نے سپٹمبر میں اپنے گھر کا خرچہ کیا, سارا کام کیا, آخر میں ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس پیسوں میں سے 100 روپے بچے ہوئے ہو, اس 100 روپے پہ خمس ہے, نہیں دیا, امام کا حق کھایا ہے. 20 روپے 100 روپے پہ خمس ہے. آپ نے گھر کا سودا خریدا اس مہینے, آخری مہینہ تھا, 10 کلو چاول خریدے, 5 کلو چاول کھائے, 5 کلو چاول بچے ہوئے تھے, 5 کلو کے چاولوں کے پیسوں پر خمس ہے. تیل کی آدھی بوتل پڑی ہوئی تھی, خمس ہے. دین کو آپ نے ایسا کیا, پھر کہتے ہیں کہ مولا آ جائے, مولا آ جائے. جس کے پاس سے 20 روپے نہیں نکلتے امام کے لیے, وہ امام کے لیے جان دے گا. اللہ کہاں آئے وہ, کس فکر پہ آئے. وہ مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں, آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کو پتا آیت اللہ خوئی نے بھی آیت اللہ قاضی طباطبائی سے وظیفہ مانگا تھا, ایک وظیفہ مانگا تھا کہ اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کیا ہوگا کل. تو ایک عمل دیا جو انہوں نے مولا امیر المومنین کے حرم میں انجام دیا. آیت اللہ خوئی اپنے زمانے کے سب سے بڑے مہاراجا, کہتے ہیں عمل کیا تو انہیں دکھایا گیا. آہستہ آہستہ ان کا درس بڑھتا جا رہا ہے, لوگ درس میں آ رہے ہیں, درس خارج. آہستہ آہستہ آواز آئی آیت اللہ عثمان خوئی زمانے کا مہاراجہ. یہ سب ان کو دکھایا گیا, دکھایا گیا, دکھایا گیا, دکھایا گیا. اچانک سے ایک آواز آ رہی ہے حرم میں, وفائے تو مر گیا آج. آیت اللہ خوئی یہ گھبرا کے اڑ گئے, گھبرا کے اڑ گئے. سب دکھایا ہے کہ آپ اتنے بڑے مہاراجے بن جائیں گے اور اس طرح آپ کا انتقال ہو جائے گا. یہ آیت اللہ قاضی کے پاس آئے کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا, یہ ہوا وہ ہوا. کہا اگر تم گھبراتے نہیں نا تو تمہیں قیامت تک کا دکھایا جاتا. قیامت تک. آیت اللہ خوئی کے والد نجف سے بغداد جا رہے ہیں, راستے میں ایک شہر آتا ہے ہلا. ہلا ایک شہر آتا ہے, وہاں پہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مسجد ٹائپ کا وہ بنا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہاذا مقام صاحب الزمان. یہ جو جگہ ہے یہ امام زمانہ کا مقام ہے. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کون سا مقام ہے. کہا کہ یہاں پر ایک شخص رہتا تھا شیخ علی, اور وہ امام سے بہت محبت کرتا تھا وقت کے, اور امام کے لیے تڑپتا تھا, بہت راز و نیاز کرتا تھا, مولا کیوں نہیں آ جاتے, مولا آ جائیں, مولا کب تک آنکھیں آپ کے انتظار میں تڑپتی رہیں گی, مولا ہم سب تیار ہیں آپ کے لیے. آپ اتنا روتا تھا, مشہور تھا. ایک دن برداشت نہیں ہوا, بیابانوں میں نکل گیا, چیخ و پکار امام زمانہ کو پکارے جا رہا ہے. اچانک سے امام آ گئے. اب اتنی تڑپ کوئی کرے تو امام تو آ ہی جائے گا نا. مشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اتنا تڑپ. امام نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا پاؤں میں پڑ گیا. مولا آنکھیں تھک گئی, زندگی ختم ہو رہی ہے, آپ کیوں نہیں آتے؟ میرا پورا شہر تیار ہے,
ہزاروں لوگ تیار ہیں، آپ کو تو 313 چاہیے۔ مولانا کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جمعرات کو تمہارے گھر آؤں گا، تم سب جو تیار ہیں ان کو لے کر اپنے گھر آ جانا، اور وہ جو تمہارے محلے میں کسائی ہے نا، اس کو بولنا کہ 2 بھیڑیں دے دیں اور ان کو پہلے سے چھت پہ باندھ دینا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا، اس نے کسائی نے کہا کہ مولانا میں ڈیوٹی لگائیں گے، خوش قسمت جن کی مولا ڈیوٹیاں لگاتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو اتنے سارے لوگ تھے ان میں سے جو سب سے بہترین تھے ان کا انتخاب کیا، ان 40 لوگوں کو کہتے ہیں لے کر آ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نور آیا اور گھر کی چھت پہ آ گئے، سمجھ گئے کہ امام نے پہلے پھر آواز دی، پہلے اس کسائی کو بلایا، کسائی اوپر آیا، امام نے کہا اس میں سے ایک دمبے کی قربانی کرو اور اس کے خون کو پرنالے میں، جو نالا نیچے جا رہا ہے اس میں ڈالو۔ اس نے ایسے کیا، خون جب باہر گیا، اب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے کہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا، امام نے اس کو قربان کر دیا۔ اب پھر امام نے اس کو بلایا، شیخ علی اوپر آؤ، وہ اوپر آیا، اوپر آ کے کیا دیکھتا ہے، کسائی تو بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کسائی کو دوسرے دمبے کی قربان، پھر خون کو نیچے لاؤ۔ اب جو یہ لوگ نیچے انتظار کر رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ دونوں تو سب سے بہتر تھے ہمارے شہر میں، ان کو امام نے کاٹ دیا تو ہمارا کیا ہوگا، بھاگو۔ بھاگ گئے۔ پھر امام نے کہا شیخ علی جاؤ، اب آواز دو، اوپر آئے۔ اس نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ کہا تم کہتے تھے کہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کربلا آسان نہیں ہے، کہنا ضرور چاہیے یا لیتنی کنت معہم، کاش ہم کربلا ہوتے کامیاب، کہنا چاہیے، حدیث ہے، کہنا چاہیے، لیکن کربلا آسان نہیں ہے۔ امام آ رہے ہیں کربلا کے راستے میں، امام کی آنکھ لگی، امام کی آنکھ کھلی، امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیچھے سے ایک جوان کہا بابا یہ کلمہ آپ کی زبان پہ کیوں جاری ہوا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک منادی ہمارے کاروان کے پیچھے ندا دے رہا ہے کہ موت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ کہا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پہ ہیں۔ کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ علی اکبر شبیہ پیغمبر۔ امام حسین فرماتے تھے کہ جب ہمارا دل چاہتا تھا اپنے نانا کی آواز سننا، ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے۔ جب ہمارا دل چاہتا تھا نانا کے چہرے کو دیکھنا، ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ امام حسین کو اپنے نانا سے اتنی محبت تھی کہ خدا نے ان محبتوں، ان دعاؤں، ان تہجد کی نمازوں کے صدقے میں علی اکبر دیا۔ علی اکبر، خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ باپ کے لیے بہترین لذت یہ ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے۔ باپ کے لیے بہت افتخار ہے، بہترین باپ کے لیے لذت اس کا بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے۔
اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ باپ کے لیے سب سے سخت یہ ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو، کامیاب ہو، مر جائے۔ کوئی اور نہیں تھا جس کی بات اہل حرم مانتے تھے۔ جب بھی اہل حرم کو خاموش کروانا ہوتا تھا تو امام حسین علی اکبر کو بھیجتے تھے۔ علی اکبر جب امام حسین کی زری بن رہی تھی، دوبارہ جب زری کی تعمیر ہو رہی تھی تو کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ ساری زریاں چکور ہیں، کہ امام کی زری کے 6 گوشے کیوں ہیں؟ 6 گوشے ہیں نا، واحد زری ہے جس کے 6 گوشے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، ابھی ہم بناتے اس کو 4 گوشے ہی بنا دیتے ہیں، بڑی بنا دیں گے۔ آیت اللہ عظمہ بہشت نے منع کیا، کہا نہیں، اس کو 6 گوشے ہی بناؤ۔ وہ 1 گوشہ علی اکبر کا ہے۔ بس آپ آمادہ ہو گئے۔ یہ تو وہ ماں جانتی ہے جو اس راستے میں آج شام پہنچے ہوئے ہیں، 3 دن کہتے ہیں یہ شام کے بازار میں کھڑے رہے۔ کیسے انہوں نے نیزوں پہ علی اکبر کے سر کو دیکھا ہوگا۔ آیت اللہ علامہ ذیشان حیدر جوادی پڑھا کرتے تھے کہ جب حضرت علی اکبر کو خیموں سے خدا حافظی کرنے گئے نا تو کہتے ہیں خیمے کا پردہ ہٹتا تھا، پھر گر جاتا تھا، پھر ہٹتا تھا، پھر گر جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا علی اکبر کو کوئی باہر نکلنے نہیں دے رہا۔ کہا براوی نے دیکھا ایک بچی ہے جو علی اکبر کو لپٹی ہوئی ہے۔ آپ کی بھی چھوٹی بہنیں ہوں گی نا؟ شہزادی نے بڑی مصیبت ہے۔ علی اکبر آئے، بس حضرات محترم مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہے۔ حسرت ہے لوگوں کو، مجھے بھی بڑی حسرت ہے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے لوگ جوان بیٹے دیے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں۔ کربلا یہی درس دیتی ہے کہ جوان بیٹا تو میرے بات بنے۔ شیخ زکزکی نائجیریا میں 6 بیٹے جوان کھڑے ہیں اپنے سامنے، 6 بیٹے کیسے دے دیے؟ ایک علی اکبر کے صدقے میں، ایک علی اکبر، ہزاروں جوان قربان۔ میرا بچہ چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا یہ کیسے علی اصغر کی طرح قربان ہوگا۔ اب جوان ہو گیا، اب سوچتا ہوں علی کا پوتا ہے، عباس کا شاگرد ہے، خوب روح جوان ہے، نقاب لگا کر چہرے سے گیا، تیار کیا، بھیجا، بس آخر چلنا ہے۔ مقتل کہتا ہے امام حسین نے کہا، یہ بڑا سخت ہوتا ہے میرے لیے جملہ پڑھنا، میں بھی باپ ہوں نا، مجھے اندازہ ہے، مگر امام حسین جیسا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے کہا جب علی اکبر جا رہے تھے نا، ایک جملہ کہا، علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہا،
لینے کی اتنی محبت گئے علی اکبر جنگ کی علی کا بیٹا شیر خدا کا پوتا جنگ کی واپس آیا امام نے کہا علی اکبر کیا ہوا کہتے ہیں علی اکبر نے کہا بابا زرہ کی گرمی لوہے کا ہے نا زرہ کی گرمی پیاس کی شدت مارے دیتی ہے اللہ اکبر کبھی عالم غربت میں کوئی بیٹا باپ سے سوال نہ کرے بابا زرہ کی گرمی پیاس کی شدت مارے دیتی اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں مگر آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر بولے حضرت علی اکبر نہیں جانتے تھے بابا کے پاس پانی نہیں کیوں علماء کہتے مہاجرہ کوئی اور تھا مہاجرہ باپ بیٹے کی محبت تھی نہیں مقتل کہتے ہیں میرے مولا نے اپنی زبان کو علی اکبر کے زبان میں علی اکبر نے چیخ ماری بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ یہ تو خدا جانتا ہے زہرا کا لال کب سے پیاسا تھا محترم بس میرے مولا کا علی اکبر اب واپس نہیں آنا جاؤ تمہارے جنگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں علی اکبر گئے عزیزان محترم اس سامنے سے نہیں لڑ سکتے تھے ولی ہاشم کے انہوں نے پیچھے سے وار کیا نیزہ پیچھے سے مارا نیزہ کر حضرت علی اکبر کی پیچھ پہ لگا علی اکبر توازن کھو گئے مقاتل میں ہاتھ سواری پر آ گئے آنکھ تیر کہتے ہیں سواری کی آنکھ پہ بھی لگا راستہ بھول گیا دشمن کی طرف سواری چلی گئی مقتل کے جملے ہیں جس کے پاس جو تھا اربن اربا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ اللہ یا امام زمانہ بس عزاداروں نے پہنچا بس نہ جانے کس طرح علی اکبر زمین پر آئے علی اکبر وہ شہید ہے جس نے اپنے بابا سے مدد نہیں مانگی کہا بابا میرا آخری سلام بس اب اللہ جانتا ہے حسین کس طرح علی اکبر کے جنازے پہ آیا جب حور کا بیٹا گرا نا کربلا میں تو اس سے پہلے کہ حور پہنچتے امام حسین پہنچ گئے کہا حور شریعت میں بیٹے کے جنازے پہ باپ نہیں آتا میں کہوں گا حور آئیے دیکھیے دیکھیے مقتل کہتا ہے میرے مولا خاک کربلا پر بیٹھ گئے سر کو اٹھایا زانو پر رکھا 3 دفعہ کہا والذی